ایک عورت نے ایک مرتبہ فون پر پوچھا میری یہ پریشانی وہ پریشانی، مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو میں نے کہا ہاں مجھے بھی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو بڑی خوش ہو گئی کہ حضرت جی نے میری بات کی تصدیق کر دی. میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے نفس نے کچھ کر دیا ہے. اب جب بات شروع کی کہ یہ انسان کے اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اب اس کا دماغ صاف ہوا، کہنے لگی جی میں تو لوگوں سے دشمنی دل میں لے کے پھر رہی تھی، آپ نے مجھے سمجھا دیا کہ اصل دشمن تو میرا اپنا نفس ہے جو مجھے گناہ کرواتا ہے. تو ایک بنیادی وجہ جادو ٹونا، تعویذ جنات کے پیچھے لگ کے اس قسم کے الٹے سیدھے فیصلے دل میں رکھ لینا اور خیالی طور پر لوگوں سے کینہ رکھنا اور ان کی دشمنی دل میں رکھنا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حالات سے پریشان ہو کے مزارات پہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بہت شرکیہ عمل کرتی ہیں. یہ چیز بھی عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ عورتیں اتنی جہنم میں کیوں جائیں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بتائیں. فرمایا ایک تو لعنت ملامت بہت کرتی ہیں، اور واقعی چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی نہ کوئی عیب جوئی کر لیتی ہیں. اور رہ گئی بات خامد کی، وہ تو جتنا اچھا ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، بس ایک دفعہ تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اس کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہیں. میں نے تو آپ کے گھر میں آ کے کبھی کچھ خیر دیکھی ہی نہیں، آپ نے تو مجھے ساری زندگی ستا کے رکھا. وہ محبت کے لمحات، وہ خوشیوں کے لمحات، وہ سب بھول جاتی ہیں، پانی پھیر دیتی ہیں. یہ جو ہے نا خاوند کی ناشکری، یہ تو بہت عورتوں میں ہوتی ہے. بھائی جتنی غلطی ہو اتنا ہی کسی کو برا سمجھنا چاہیے. ایک غلطی پر اس کے سب اچھائیوں کو تو برائیاں نہیں بنا دینا چاہیے. اور جب ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے جو ہم نے تو جی ناز میں یہ بات کر دی تھی. بھئی کر تو دی تھی نا، زبان سے بات نکل تو گئی تھی، نامہ اعمال میں لکھی تو گئی تھی نا. اب فرشتوں نے یہ تھوڑا لکھنا ہے کہ اس نے ناز میں یہ بات کر دی. اور پھر کبھی کبھی پتہ کیا جواب دیتی ہیں، اور جی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی تھی. یہ اوپر اوپر کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی. بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خاوند کی ناشکری کے، تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے. یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں. اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی. نہ، عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گم کر دیتی ہیں، ٹگنی کا ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے رزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے،
तो फिर इनको क्यों नाकिसातुल अक्ल कहा गया? तो इस राज को समझने की जरूरत है। नाकिसातुल अक्ल इसलिए कहा गया कि इनके जज्बात इनकी अकल पर गालिब आ जाते हैं, लिहाजा जिससे मोहब्बत करती है इतना चाहेगी कि जी करेगा कि सारी दुनिया के लोग मर जाएं और गलियों में बस ये चले। और अगर किसी से नफरत करेंगी जरा सी बात पे तो जी चाहेगा ये जमीन के ऊपर क्यों है, अभी जमीन खुल जाए और ये जमीन के नीचे चला जाए। इस कदर इनके अंदर शिद्दत होती है और ये शिद्दत इनके अकल को नाकिस कर देती है, ये फैसले अच्छे नहीं करती। फिर चुनाचे हमने कई मर्तबा यह तजर्बा किया, अच्छे खानदान की लिखी पढ़ी लड़की अब किसी बदकार किस्म के लड़के ने उसके साथ ताल्लुक जोड़ लिया। न वो लड़का किसी अच्छे खानदान से है, न वो कोई काम करता है, न उसकी तालीम है, न कोई उसकी पर्सनैलिटी है, कोई जोड़ नहीं बनता दोनों का। मां बाप समझा समझा के थक जाते हैं, कहती है नहीं मैंने तो उसी से शादी करनी है। अब उसको जितना मर्जी समझाएं कि भाई उसके पास न घर है, न दर है, न नौकरी, कहां से खाएगा तुम्हें खिलाएगा, सपोर्ट कैसे करेगा तुम्हें, कहती है बस मैं गुजारा कर लूंगी। तो ये जज्बात इनके ऊपर इतने गालिब आ जाते हैं कि ये फैसले गलत कर जाती हैं। जरा सी बात पे खामिद को कहेंगी हां मुझे आप छोड़ दें। तो ये जो बेवकूफी के फैसले कर देती हैं ना जज्बात में आके, शरीयत ने कहा कि ये नाकिसातुल अक्ल होती है। इसलिए तो शरीयत ने तलाक का हक मर्द को दिया। अगर बिलफर्ज व तकदीर तलाक का हक औरत को दिया जाता तो माशाअल्लाह एक दिन में 25-30 तलाकें तो हर मर्द को हो जाती। इसलिए शरीयत ने कहा कि हुन्ना नाकिसातुल अक्ल व दीन, दीन और अकल की नाकिस होती हैं। तो जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए।